السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی 34 حکایات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سلسلے میں ویڈیو نمبر 35 ہے، اور یہ ایک جوہا کے ایک لطیفے پر مشتمل ہے۔ تو آئیے تمہیدی باتوں میں وقت نہ لیتے ہوئے براہ راست ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکاء جوہا فی العدد والحساب، جوہا کی ہوشیاری گنتی اور حساب میں۔ کان من عادت اہل قریت جوہا ان یرسلوا احدہم بالحمیر وعلیہ القمح لطحنہ، جوہا کے گاؤں والوں کی عادت تھی کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو بھیجے گدھوں کو لے کر، اس حال میں کہ اس پر گیہوں ہو، اس کو پیسنے کے لیے۔ وذالک لأن الامر قد یستغرق ایاما حتی یجیء دور طحنہم، اور وہ اس لیے کہ یعنی ان میں سے ایک کوئی بیچتے تھے گدھوں کے ساتھ، ان کے اوپر گیہوں ہوتے تھے، ایک آدمی سب کے گیہوں پیسنے کے لیے لے جاتا تھا۔ یہ ایسا کیوں؟ وذالک، اور وہ لأن الامر قد یستغرق ایاما، اس لیے کہ معاملہ چند دنوں کو گھیر لیتا تھا، یعنی چند دن لگ جاتے تھے۔ اگر سب الگ الگ جائے تو کافی دن ہو جاتے تھے، اس لیے اگر ایک آدمی کو سب اپنے اپنے گیہوں دے کر پیسنے کے لیے بھیجے تو ان کا ٹائم بھی بچ جائے اور زیادہ دن بھی نہ لگے، ورنہ سب آدمی ہر مرتبہ الگ الگ لے کر جائے تو کئی دن لگ سکتے ہیں ایک آدمی کے لیے۔ تو ایک ہی آدمی کو طے کر دیا جائے کہ وہ ہر ایک کا گیہوں لے کر پیسنے کے لیے جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کی باری زیادہ نہیں آئے گی، زیادہ اس کو جانا نہیں پڑے گا۔ وذالک لأن الامر قد یستغرق ایاما حتی یجیء دور طحنہم، اور وہ اس لیے کہ معاملہ گھیر لیتا تھا چند دنوں کو، یعنی اس میں دن لگ جاتے تھے۔ دنوں کو گھیر لینا مطلب دن صرف ہو جانا، دن لگ جانا۔ تحقیق کے دن گھیر لیتے تھے، دنوں لگ جاتے تھے، یہاں تک کہ ان کے پیسنے کی باری آ جائے۔ وکان الطاحون بعیدا عن القریۃ، اور آٹا مل، ویسے طاحون اور طاحونتن اور مطحنتن، طاحون اور تا کے ساتھ طاحونتن اور اسی طرح مطحنتن، ان تینوں کا معنی ہوتا ہے آٹا پیسنے کی چکی یا مشین، اور ایسے ہی آٹا مل کو بھی کہتے ہیں۔ وکان الطاحون بعیدا عن القریۃ، اور آٹا مل گاؤں سے دور تھی۔ جاء الدور علی جوہا فی ان یخرج بالحمیر والقمح ویذهب الی الطاحون، جوہا کی باری آئی، یعنی سب یک کے بعد دیگر ایک ایک کو بھیجتے تھے، تو اب جوہا کی باری آئی۔ جوہا کی باری آئی، دورن کا معنی باری، اس کو عربی میں نوبتن بھی کہتے ہیں، نوبتن کا معنی باری۔ جاء الدور علی جوہا، جوہا کی باری آئی اس بات میں کہ وہ نکلے گدھوں اور گیہوں کو لے کر اور وہ جائے آٹا مل کی طرف۔ حمار ان کی جمع ہے حمیر، گدھے، اور اس کی جمع حمورن بھی آتی ہے۔ حمار کی دو جمع ہے، حمیر بھی آتی ہے جیسے یہاں پر، اور ایک حمورن بھی آتی ہے۔ حتی یطحن قمح اہل القریۃ، یہاں تک کہ وہ گاؤں والوں کے گیہوں پیسے۔ ثم یعود الیہم بالدقیق المطحون، پھر وہ لوٹے ان کے پاس پیسے ہوئے آٹے کو لے کر،
پیسے ہوئے آٹے کے ساتھ، یعنی پیسے ہوئے آٹے کو لے کر۔ مطحون یہ تہن یا تہنو سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ عجین گوندا ہوا آٹا، عجین کا معنی گوندا ہوا آٹا، طحین پیسا ہوا آٹا، اور دقیق کا نام معنی مطلقاً آٹا۔ لیکن یہاں پر جو کہ مطحون لگایا گیا ہے اس لیے یہاں ترجمہ کریں گے پیسے ہوئے آٹے کے ساتھ۔ لیصنعوا منہ الخبز والحلوہ، تاکہ وہ اس سے روٹی اور حلوہ بنائے۔ اجتمع عند جوہا ثمانیۃ حمیر، جوہا کے پاس 8 گدھے جمع ہو گئے۔ وعلی کل حمار جوال من القمح، اور ہر گدھے پر گیہوں کا ایک بورا تھا، ایک بوری تھی، یعنی بڑا ٹھیلا۔ جوالن، یاد رہے واو کے اوپر تشدید نہیں پڑھیں گے، جوالن پڑھیں گے۔ جوالن بمعنی غرارتن، یعنی بڑا ٹھیلا بوری۔ اگر آپ نے واو کے اوپر تشدید پڑھ دی جوالن تو اس کا معنی ہو جائے گا پھیری والا، یعنی جو بیچنے والا ہوتا ہے، پھیری لگا کر بیچنے والا محلے کے اندر، اس کو کہا جاتا ہے جوال۔ البائع الجوال، یعنی پھیری لگا کر بیچنے والا۔ اسی طرح دورہ کرنے والا، زیادہ سفر کرنے والا، اس کو کہا جاتا ہے جوال۔ اس لیے خاص طور پر یاد رہے یہ جوال پڑھیں گے۔ وعلی کل حمار جوال من القمح، اور ہر گدھے کے اوپر گیہوں کا ایک بڑا ٹھیلا تھا۔ وطلب اصحاب الحمیر من جوہا ان یذهب، اور گدھے والوں نے جوہا سے درخواست کی کہ وہ جائے، اس کو لے کر، یعنی یہ گدھے والوں نے جوہا سے درخواست کی کہ وہ اس بوروں کو لے کر جائے آٹا میل کی طرف، یعنی پسانے کے لیے۔ فلم یتأخر جوہا ان تلبیت ذلک الامر، پس جوہا نے تاخیر نہیں کی اس معاملے کو پر لبیک کہنے سے۔ لبی تلبیتن کا مطلب لبیک کہنا، کسی کام کے بارے میں کوئی کہے تو اس کام کو انجام دینا۔ بس جوہا نے تاخیر نہیں کی اس کام پر لبیک کہنے سے، یعنی اس کام کو کرنے سے۔ قام جوہا کھڑا ہو گیا، ورکب حمارہ الخاص بہ، اور وہ اس گدھے پر سوار ہو گیا جو اسی کے ساتھ خاص تھا، یعنی اس کے اپنے خاص گدھے پر وہ سوار ہو گیا۔ وساق خلفہ الحمیر ثمانیۃ الاخری، اور اس نے اپنے پیچھے دوسرے 8 گدھوں کو ہانکا۔ وخرج من القریۃ متوجہا الی الطاحون فی القریۃ البعیدۃ، اور وہ گاؤں سے نکلا رخ کرتے ہوئے آٹا میل کی طرف رخ کرتے ہوئے گاؤں سے نکلا، فی القریۃ البعیدہ، دور گاؤں میں آٹا میل کی طرف رخ کرتے ہوئے وہ گاؤں سے نکلا۔ وهو مطمئن ان معه 9 حمیر بحمارہ الخاص بہ، اور اسے اطمینان تھا اور وہ مطمئن تھا کہ اس کے ساتھ 9 گدھے ہیں، اس گدھے کے ساتھ، اس کے اپنے خاص گدھے کے ساتھ۔ 8 تو وہ ان کے گدھے اور ایک ان کا خود کا گدھا، اس طرح 9 گدھوں کے ساتھ وہ نکلا اور مطمئن تھا۔ خطر ببال جوہا اثناء الطریق ان یعد الحمیرہ، خطر ببال کا معنی دل میں آنا، بال کا ویسے معنی ہوتا ہے دل، عقل، حالت، اہمیت، اسی سے بولا جاتا ہے مرتاح البال اور ہادی البال، یعنی پرسکون، مطمئن، غیر متفکر۔ تو بال کا یہ سب معنی آتا ہے، دل، عقل، حالت، اہمیت۔ کل امر ذی بال، ہر وہ معاملہ جو کہ محتم بالشان ہو۔ کل امر ذی بال، تو ذی بال یعنی اہمیت والا۔ کل امر ذی بال، ہر وہ معاملہ جو اہمیت والا ہو۔ تو خطر ببال کا معنی دل میں آنا۔ خطر یخترو اور خطر یختیرو،
خطورن دونوں باب سے آتا ہے، نصر سے بھی اور درب سے بھی۔ اس کا معنی ہوتا ہے دل میں آنا۔ یہ خطر کے ساتھ، یہ خطر یہ با کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اور با کی جگہ پر آپ الا بھی لگا سکتے ہیں، خطر الا بال جوہا، اور فی بھی لگا سکتے ہیں، خطر فی بال جوہا۔ تو یاد رہے یہ بال کے ساتھ یہ با حرف جر بھی لگا سکتے ہیں، الا بھی لگا سکتے ہیں اور فی بھی لگا سکتے ہیں، یعنی خطر ببال جوہا، خطر الا بال جوہا اور خطر فی بال جوہا، تینوں صحیح ہے۔ خطر ببال جوہا اسنا سیر اسنا طریق ان یعود الحمیر، جوہا کے دل میں آیا یعنی خیال آیا راستے کے درمیان کہ وہ گدھوں کو شمار کرے، جوہا کے دل میں خیال آیا راستے کے دوران کہ وہ گدھوں کو شمار کرے، گنے۔ فعدہا، عد یعد عدن کا معنی شمار کرنا، فعدہا بس اس نے اس کو شمار کیا۔ احصا یحصی کے معنی میں، احصا یحصی احصاءً کا معنی بھی شمار کرنا، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، نہیں گن سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو یہاں پر عد اور احصا دونوں استعمال ہوا ہے۔ فَوَجَدَهَا ثَمَانِيَةً فَقَط، بس اس نے اس کو صرف 8 پایا۔ فَخَافَ وَظَنَّ أَنَّ حِمَارًا قَدْ ضَاعَ، بس وہ ڈر گیا اور اس نے گمان کیا ایک گدھا ضائع ہو گیا۔ فَنَزَلَ، پس وہ اترا، وَأَوْقَفَ الْحَمِيرَ، اور اس نے گدھوں کو روک دیا۔ وَرَاحَ يَبْحَثُ عَنْ حِمَارِهِ وَرَاءَ الشَّجَرِ وَفِي الْمُنْعَطَفَاتِ، اور وہ اس کے گدھوں کو تلاش کرنے لگا درخت کے پیچھے اور مور پر۔ منعطفن اس کا معنی ہوتا ہے مور۔ یہاں منعطفن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور منعطفن بھی پڑھ سکتے ہیں، تا کے اوپر زبر بھی ٹھیک ہے اور تا کے نیچے زیر بھی، دونوں پڑھ سکتے ہیں، منعطفات اور منعطفات۔ یہ منعطفن کی جمع ہے، تو منعطفن کہتے ہیں مور کو یا گلی کو، اور مور پر یا گلیوں میں۔ تعجب جوہا من کثرت الباس عن حمارہ، جوہا تھک گیا اس کے گدھے کی زیادہ تلاشی سے، جوہا تھک گیا اس کے گدھے کی زیادہ تلاشی سے، زیادہ تلاش کرنے سے، گدھے کو زیادہ تلاش کرنے سے وہ تھک گیا۔ فعاد الی الحمیر وہو یائس، پس وہ لوٹا گدھوں کی طرف اس حال میں کہ وہ مایوس تھا۔ ثم عدہا، پھر اس نے اس کو گنا، فوجدہا تسعۃ، پس اس نے ان کو 9 پایا۔ فتعجب لذلک، پس اس نے اس کی وجہ سے تعجب کیا۔ ثم، پھر رکب حمارہ مرۃ ثانیہ، وہ اس کے گدھے پر دوسری مرتبہ سوار ہو گیا۔ وسار وہو مطمئن البال، اور وہ چلا اس حال میں کہ وہ پرسکون تھا، یعنی مطمئن تھا، غیر متفکر تھا۔ وفی اثناء الطریق تذکر جوہا ان الحمیر ربما تکون نقصت مرۃ ثانیہ فعدہا فوجدہا ثمانیۃ، اور راستے کے دوران میں جوہا کو یاد آیا کہ گدھے بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ کم ہو گئے ہو دوسری مرتبہ۔ پس جوہا کو راستے کے دوران یاد آیا کہ گدھے بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ کم ہو گئے ہو دوسری مرتبہ۔ فعدہا، پس اس نے اس کو گنا، فوجدہا ثمانیۃ، تو اس نے اس کو 8 پایا۔ فنزل عن حمارہ، پس وہ اس کے گدھے سے اترا، واحتار فی امرہ، اور وہ حیران ہو گیا اس کے معاملے میں۔ وفکر طویلا، اور بہت دیر تک اس نے سوچا۔ طویلا کا معنی، طویل کی وجہ سے معنی لمبا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر لمبا ترجمہ نہیں کریں گے، دیر تک کریں گے۔ وفکر طویلا، اور اس نے دیر تک سوچا۔ ثم عد الحمیر، پھر اس نے گدھوں کو شمار کیا، فوجدہا تسعۃ، تو اس نے ان کو 9 پایا۔ فقاد ان یجن، بس قریب تھا کہ وہ پاگل ہو جائے۔ یہ جن مجھول کا صیغہ پڑھیں گے، جن جنونن، اس کا معنی پاگل ہو جانا، دیوانہ بن جانا اور آپے سے باہر ہونا، بس قریب تھا کہ وہ پاگل ہو جائے۔ ظن جوہا ان بالطریق شیاطین یلعبون بہم فشعر بالخوف، جوہا نے گمان کیا کہ راستے میں شیاطین ہیں جو ان کے ساتھ کھیلتے ہیں،
تو اس نے خوف محسوس کیا۔ رکب جوہا حمارہ وسار وباق الحمیر خلفہ، جوہا اس کے گدھے پر سوار ہو گیا اور باقی گدھے اس کے پیچھے چلے۔ ثم وسوس له شیطان ان یعد الحمیر مرۃ اخری لیطمئن قلبہ، پھر اس کے شیطان نے اس کو وسوسہ ڈالا کہ وہ دوسری مرتبہ گدھوں کو شمار کرے تاکہ اس کا دل مطمئن ہو جائے۔ فعدھا جوہا فوجدھا ثمانیۃ حمیر فقط، جوہا نے اس کو گنا تو ان کو 8 گدھے، صرف 8 گدھے اس کو پایا۔ نزل جوہا عن حمارہ وراہ یصرخ ویستغیث، جوہا اس کے گدھے سے اتر گیا اور وہ چیخنے لگا اور مدد چاہنے لگا۔ صرخ یصرخ صراخا، فتح یفتح سے چیخنا، فریاد کرنا، پکارنا، آواز دینا، اسی سے صراخن اور صریخن چیخو پکار کو کہتے ہیں۔ اور وہ مدد چاہنے لگا۔ ثم عد الحمیر فوجدھا تسعۃ، پھر اس نے گدھوں کو شمار کیا تو اس کو 9 پایا۔ فاندہش وقد اصبح علی یقین ان الجن یتلاعب بہ، پس وہ حیران ہو گیا اور تحقیق کہ وہ اسے یقین ہو گیا۔ اصبح علی یقین کا معنی اسے یقین ہو گیا کہ جنات اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، جنات اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ رکب جوہا علی حماری، جوہا اس کے گدھے پر سوار ہو گیا۔ ثم سار وهو يرتعد خوفا، پھر وہ چلا اس حال میں کہ وہ کانپ رہا تھا خوف کی وجہ سے، اس حال میں کہ وہ ارتعاد کو ارتعادن کا معنی کانپنا، لرزنا، اس حال میں کہ وہ کانپ رہا تھا خوف کی وجہ سے۔ وقد ظن ان الجن والشیاطین یحیطون بالمکان من حولہ، اور تحقیق کہ اس نے گمان کیا کہ جنات اور شیاطین اس جگہ کو گھیرے ہوئے اس کے پاس سے، اس کے پاس کی اس جگہ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ فراح یرفع صوتہ بالذکر والتسبیح، پس وہ اس کی آواز کو بلند کرنے لگا ذکر اور تسبیح کے ساتھ، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والا دور دور سے۔ مر جوہا فی الطریق علی رجل یرکب حمارہ ویتجہ نحو القریۃ التی بها الطاعون، جوہا راستے میں گزرا ایک آدمی کے پاس سے، جوہا راستے میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا، یعنی جوہا گزر رہا تھا راستے میں اور اس کو ایک آدمی ملا، یرکب حمارہ، جو اس کے گدھے پر سوار تھا، ویتجہ نحو القریۃ التی فیہا الطاعون، اور وہ جا رہا تھا اس گاؤں کی طرف جس میں آٹا مل تھی، یعنی جوہا کو راستے میں ایک آدمی گدھے پر سوار ملا جو اسی گاؤں کی طرف جا رہا تھا جس میں آٹا ملتی۔ فسلم علیہ جوہا، جوہا نے اس کو سلام کیا، وطلب، اور اس نے درخواست کی، منہ، اس سے، ان یصاحبہ، کہ وہ اس کے ساتھ رہے، حتی یؤنس وحدتہ، یہاں تک کہ وہ اس کی وحشت کو دور کر دے۔ آنس الوحدت کا معنی وحشت کو دور کر دینا، حتی یؤنس وحدتہ فی الطریق، تاکہ وہ اس کی وحشت کو دور کر دے راستے میں۔ فوافق الرجل علی ذلک، تو آدمی اس پر ایگری ہو گیا، یعنی متفق ہو گیا۔ وفی اثناء الطریق اراد جوہا ان یتعقد من عدد الحمیر، اور راستے کے دوران میں جوہا نے ارادہ کیا کہ گدھوں کی تعداد کا یقین کر لے۔ تعقد یتعقد، تعقدن یقینی ہونا، پختہ ہونا، محقق ہونا، یا یقین کر لینا، یقین ہو جانا۔ جوہا نے ارادہ کیا کہ اسے یقین ہو جائے گدھوں کی تعداد کا۔ وقد ذهب عنه الخوف بسبب الرجل الذي معه، اور تحقیق کہ اس کی طرف سے خوف چلا گیا تھا، خوف ظاہر، ذهب الخوف کا معنی خوف چلی جانا، اور تحقیق کہ اس کی طرف سے خوف چلا گیا تھا اس آدمی کی وجہ سے جو اس کے ساتھ تھا۔ فعد الحمیر فوجدها ثمانیۃ، تو اس نے گدھوں کو شمار کیا تو ان کو 8 پایا۔ فصرخ، پس وہ چلایا، فسألہ الرجل عن سبب صراخہ، تو آدمی نے اس سے پوچھا اس کے چلانے کی وجہ کے بارے میں۔ فاخبرہ ان معہ 9 حمیر، تو اس نے اس کو خبر دی کہ ان کے ساتھ 9 گدھے تھے۔ فعدها فوجدها ثمانیۃ، پس اس نے اس کو گنا تو اس نے اس کو 8 پایا۔ قال الرجل لجوہا، آدمی نے جوہا سے کہا، هل قمت بعد الحمار الذي انت راکب، کیا تو نے وہ گدھا جس پر تو سوار تھا اس کو گنا تو نے؟ قام بیعت کا منع
گننے کو انجام دینا، کام یقوم کا معنی کھڑا ہونا، اور کام باقی صلے کے ساتھ کسی بھی کام کو انجام دینا، تو یہاں پر گننے کا کام انجام دینا۔ حل قمت بیعد الحمار الذی انت راکبہ، کیا تو نے گنا، یعنی گننے کے کام کو انجام دیا، کیا وہ گدھا جس پر تو سوار تھا اس کو گننے کو تو نے انجام دیا، یعنی تیرے گدھے کو تو نے شمار کیا؟ فقال جوہا لا، تو جوانے کا نہیں۔ فقال له الرجل، تو آدمی نے اس کو کہا، انک اذا قمت بعدہ وجدتہم تسعۃ، بلا شبہ جب تو انجام دے گا اس کے گننے کو، یعنی تو تیرے گدھے کو گنے گا، وجدتہم تسعۃ، تو ان کو نہ پائے گا۔ وہنا عد جوہا الحمیر ومعا حمارہ الذی یرکبہ فوجدہم تسعۃ ففرح فرحا شدیدا، اور یہاں جوہا نے گدھوں کو شمار کیا اس حال میں کہ اس کے ساتھ اس کا گدھا بھی تھا، وہ جس پر وہ سوار تھا، بس اس نے ان کو نہ پایا، یعنی اب اس پر جو جس گدھے پر وہ بیٹھا ہوا تھا اس کو بھی گنا تو اب نہ پایا۔ شکر جوہا صدیقہ علی ذکائی، جوہا نے اس کے دوست کا شکریہ ادا کیا اس کی ہوشیاری پر۔ وراح یقبل یدہ وراسہ، اور وہ اس کے ہاتھ اور اس کے سر کو بوسہ دینے لگا۔ وقال، اور کہا، وقال لہ، اور اس کو کہا، لقد ارشدتنی بطریقۃ ذکیۃ فی حل مشکلتی، البتہ تحقیق کہ تو نے میری رہبری کی ایک ماہرانہ طریقے سے میرے مسئلے کو حل کرنے میں۔ حل یحل حلن کا معنی حل کرنا، کسی مسئلے یا معمہ کا حل نکالنا۔ البتہ تو نے میری رہبری کی، ارشدہ کا معنی رہبری کرنا، تو نے میری رہبری کی ایک ماہرانہ ہوشیارانہ طریقے سے میرے مسئلے کو حل کرنے میں۔ یا لک من عبقری تحل المشاکل، عبقری کا معنی باکمال، بے مثال، شاہکار، انتہائی بڑا آدمی، تو یہ تعجب کے لیے اس نے جملہ کہا جب اس نے مسئلہ حل کر دیا۔ یا لک من عبقرین، ہائے کتنا بڑا باکمال ہے تو، کتنا بڑا باکمال ہے، تحل المشاکل، جو مشاکل کو حل کر دیتا ہے۔ یا لک من عبقرین تحل المشاکل، ہائے کتنا بڑا تو باکمال ہے، تو مشکلوں کو حل کر دیتا ہے۔ تحل المشاکل، تو مشکلوں کو حل کر دیتا ہے۔ اب یہاں سے ان اسباق کو بیان کر رہے ہیں جو اس حکایت سے ہمیں ملتے ہیں، الدروس المستفادۃ سے۔ سب سے پہلا سبق کیا ملتا ہے؟ ان المسلم لا بد ان یکون منظما و محافظا علی النظام، کہ مسلمان ضروری ہے کہ وہ باضابطہ ہو۔ منظمن کا معنی باضابطہ، یعنی ہر کام کے اندر ہر کام کا ایک نظم ہو، کس وقت کیا کام کرنا ہے، کس کام کو انجام دینا ہے، مکمل طور پر اس کا ایک نظام ہو۔ نظم ینظم تنظیما، اس کا معنی انتظام کرنا، ایڈجسٹ کرنا، منظم کرنا۔ مسلمان ضروری ہے کہ وہ باضابطہ ہو اور نظام کا پابند ہو۔ محافظاً علی النظام کا معنی نظام کا پابند ہو۔ فقد رأینا کیف ان اہل القریۃ اذا ارسلوا واحدا منهم الى الطاعون کان یقف وینتظر دوره ولا یعتدی علی حقوق الاخرین، پس تحقیق کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے گاؤں والے جب وہ کسی کو بھیجتے ان میں سے آٹا مل کی طرف تو وہ رک جاتے تھے، تو وہ رک جاتا تھا اور وہ انتظار کرتا تھا اس کی باری کا، اور وہ تعدی نہیں کرتا تھا دوسروں کے حقوق پر، یعنی دوسروں کے حقوق کے اوپر تعدی نہیں کرتا تھا، یعنی دوسروں کے حقوق کو پامال نہیں کرتا تھا، تجاوز نہیں کرتا تھا، اور وہ دوسروں کے حقوق پر تجاوز نہیں کرتا تھا۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے ان المسلم لا بد ان یکون حریصا علی مساعدۃ کل من حولہ، کہ مسلمان ضروری ہے کہ وہ لالچی ہو ہر اس شخص کی مدد کرنے پر جو اس کے آس پاس ہے، یہ من موصولہ ہے، علی مساعدۃ کل من حولہ، ہر وہ شخص جو کہ اس کے آس پاس ہے اس کی مدد کرنے پر لالچی ہو۔ فقد رأینا کیف ان جوہا اخذ القمح والحمیر وذهب لیطحن القمح لأہل قریۃ، پس تحقیق کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے جوہا نے گیہوں اور گدھے لیے
اور وہ گیا تاکہ گیہوں کو پیسے اس کے گاؤں والوں کے لیے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے ان المسلم اذا وجد رجلا خائفا واستطاع ان يلازمه ليذهب عنه الخوف فعليه ان يفعل ذلك، کہ مسلمان جب وہ کسی آدمی کو خوف زدہ پائے، خوف زدہ پائے یعنی خوف کی حالت میں پائے، اور وہ طاقت رکھے کہ ان کے ساتھ رہے تاکہ اس سے خوف دور ہو جائے۔ اذهب يذهب کا معنی وہ اس سے خوف کو دور کر دے تاکہ وہ اس سے خوف کو لے جائے۔ ذهب الخوف کا معنی خوف کا چلے جانا، اور اذهب الخوف کا معنی خوف کو لے جانا، تاکہ وہ اس سے خوف کو لے جائے تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ ایسا کرے۔ وَيَكُونُ لَهُ الْأَجْرُ اجر العظیم عند اللہ جل وعلا، اور اس کے لیے بڑا اجر ہوگا اللہ کے پاس۔ چوتھا سبق یہ ملتا ہے من قدم لک معروفا فلا بد ان تشکرہ، وہ شخص جو تیرے سامنے کوئی بھلائی پیش کرے تو ضروری ہے کہ تو اس کا شکریہ ادا کرے۔ فقد رأینا کیف ان جحا شکر الرجل لأنه ساعده على حل مشکلته، پس تحقیق کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے جحا نے شکر ادا کیا آدمی کا، اس لیے کہ اس نے اس کی مدد کی، اس کی مشکل کو حل کرنے پر، اس کے مسئلے کو حل کرنے پر اس کی مدد کی۔ وَظَلَّ مُلَازِمًا لَهُ حَتَّى وَصَلَ إِلَى الطَّاعُونِ، اور وہ اس کے ساتھ چمٹا رہا، ساتھ میں رہا۔ لازم یلازم ملازمتاً کا معنی ساتھ میں رہنا، لگے رہنا، اور وہ چمٹا رہا اس کے لیے، اس کے ساتھ چمٹا رہا، اس کے ساتھ لگا رہا، یہاں تک کہ وہ آٹا مل کے پاس پہنچ گیا۔ یہ تھی الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی حکایت نمبر 35۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اس قسم کی ایک حکایت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔